اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام صرف اور صرف عرب میں ہی تھا یہ، اور وہیں سے رسول اللہ نے بھی ان کا ہی نام چرایا ہے. کیا کہتے ہو ایڈم صاحب؟ بے شک ہے کون سا نام؟ اللہ نام چرایا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی. توبہ کریں، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم اسٹائل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، فرسٹ ٹائم آئے ملک صاحب؟ نہیں میں آیا تھا آپ کی اسٹریم میں 1.5-2 ہفتہ پہلے، یاد نہیں آپ کو؟ اچھا سہیل بھائی، اب بھی بات ہوا ملک سے، اچھا بندہ ہے یہ. جی اچھا ہاں، میں بھی ویسے تھوڑی دیر پہلے تھا ربانی ان کے چینل پہ. ہاں وہ یہ اپنا حسیب کا دوست ہے لیکن سمجھدار ہے تھوڑا. جی میں حسیب کے ساتھ ہی ہیں، وہ آتا ہے نا تو اس کو ایڈ میرے ساتھ ہی کرنا، اس کو نکالنا نا پلیز. اچھا، وہ تو ابھی کچھ تلاشنے کے لیے گیا ہے، کوئی مشکل نہیں. جی اسی نے مجھے کہا کہ اب ساحل کے چینل میں آ رہا ہوں تو آ جاؤ ساتھ ہی آپ. میں ان کے چینل پہ تھا نا، اس کو نکال دیا. وہ بیچارہ ریفرنس لینے گیا تھا، اس کو نکال دیا، پھر ایڈ ہی نہیں کیا دوبارہ. وہ مجھے پرائیویٹ چینل میں کہتا ہے ایڈ ہی نہیں کیا اس کو دوبارہ. اچھا چلو دوبارہ ہم ایڈ کر لیں گے. نہیں یہ تھوڑا سمجھدار ہے، وہ پکی کی طرح جلیبیاں نہیں بناتا، اس کے لیے اس کو ساتھ میں نہیں لیا تھا. چلو ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. تو ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے، اللہ جو ہے وہ پراپر نیم ہے یا کیا ہے، کامن ورڈ ہے؟ پراپر نیم ہے. پراپر نیم ہے نا. اور جی آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے آیا ہے. جی تو جب اللہ پراپر نیم ہے تو ہر ایک انبیاء کو، ہر ایک رسول کو، دنیا کے ہر ایک کونے میں جتنے بھی جگہ پہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا یا انبیاء کو بھیجا، سب جگہ خدا کا نام اللہ ہی ہونا چاہیے. جی تو کیا وجہ ہے کہ ہم بائبل میں یا پھر ان سے جو پرانی کتابیں ہیں یا وہ عرب کی دھرتی کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ایریاز ہیں، کدھر بھی اللہ کا نام نہیں پاتے؟ بائبل وہ تو کرسچین سے لکھی نا، تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو. وہ تو جیزس یہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے مولوی حضرات تو سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے، صرف جیزس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. ہاں لیکن وہ آپ لوگ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اسی اللہ کی عبادت کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں انہوں نے تو کی تھی. تو وہ بائبل میں نام ہونا چاہیے نا پھر اللہ کا. جی وہی تو بات ہے نا، لیکن نہیں ہے، وہ اللہ کا نام نہیں ہے بائبل میں. اچھا بائبل کو چھوڑ کے، عرب کو چھوڑ کے اور کہیں کدھر دوسری جگہ پہ کدھر اللہ نام ہے؟ عرب کو چھوڑ کے اس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کسی بھی وقت میں عرب کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ پہ کدھر کوئی خدا کا نام اللہ ملتا ہے کس کی کتابوں میں؟ میرے خیال سے نہیں. کبھی غور کیا کہ کیوں ایسا ہے؟ اگر اللہ جو ہے وہ حضرت آدم یعنی دنیا میں جو پہلے انسان جن کو بھیجا گیا، اگر وہ اسی اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور وہیں سے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پھیلے ہیں پوری دنیا میں، تو خدا کا نام جو ہے باقی میں اللہ تو ہونا چاہیے تھا نا بھائی. کانسیپٹ جی الگ. میں بتاتا ہوں ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ شیطان نے اللہ سے قسم نہیں کہی تھی کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر اس نے کیا کہتے ہیں، اس نے اللہ کا نام ہی مٹا دیا. اس نے باقی سب جی اسی نے گمراہ کیا تھا بندوں کو. اللہ کا نام ہی مٹا دیا. کیا ہوگا اس نے، گمراہ کیا تو یہ بھی کیا ہوگا. مطلب اللہ پھر ہار گیا؟ ہار نہیں گیا، انہوں نے چینل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا. ریلیکس. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ شیطان نے 8,000-9,000 سال میں ہر پنے کے اوپر سے اللہ کا نام ہٹا دیا. حالانکہ ابراہیم آیا، ابراہیم سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا. تمہارے قرآن میں ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اینڈ سو آن، ایک نسل در نسل چلتا آ رہا ہے.
اور تمہارے مطابق یہ سب لوگوں کے پاس اسکرپچرز ہیں, ان سب کے پاس, اور یہ سب اسکرپچر لکھ رہے ہیں, اور عیسیٰ کے پاس بھی انجیل نازل ہوئی, اور سارے کے سارے اسکرپچر جو لکھے گئے, جو لوگوں نے کاپی بھی کیے, اسکرائبز نے اسے کاپی کرتے رہے. قرآن میں آتا ہے کہ اسکرائبز نے کاپی کیا, اس کو سارا کچھ کیا, اسکرائبز نے لکھا. یعنی کہ سب سے شیطان اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے ان تمام پنوں سے اللہ کا نام مٹا دیا. تھنک اباؤٹ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. میں بولوں, ہاں اب تمہیں سمجھ لگی میں نے کہا کیا. جی جی, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں طاقتور نہیں ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ نا میں گمراہ کروں ارے گا. کہا تھا کہ چھوڑو, کیا اس نے مٹا دیا تمہارے مطابق؟ جی جی, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ابھی بھی تم یقین رکھتے ہو کہ اس نے مٹا دیا؟ شیطان نے نہ مٹا دیا. اسکرائب کچھ اور لکھ رہا تھا, شیطان نے اس کو کچھ اور کر دیا. نہیں, وہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہوا ہو نا, میں کنفرم نہیں ہوں. کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان, تمہارے نبیوں نے کتابیں لکھی محمد کے علاوہ, سب نے, ٹھیک ہے جی. قرآن کہتا ہے رائٹ, ان سب کتابوں سے نام مٹا کیسے, یہ سمجھنا ہو مجھے. بس وہ تو نہیں, مجھے بھی پکا نہیں پتا, صحیح سے نہیں پتا نا مجھے. بس ختم ہو گئی ہے بھائی جان. دیکھیں یہ جو اس ٹائپ کی کلیم ہے نا, نہیں یہ تو ایڈم صاحب یہی تو ان کے لیے سوچنے والی بات ہے نا. ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا آپ رکھنے کا مقصد ہی وہی ہے کہ آپ لوگ سوچو اس بارے میں کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام صرف اور صرف عرب میں ہی تھا یہ, اور وہیں سے رسول اللہ نے بھی ان کا ہی نام چرایا ہے. کیا کہتے ہو ایڈم صاحب؟ بے شک ہے. کون سا نام؟ اللہ نام چرایا گیا ہے. ایگزیکٹلی. توبہ کریں, کس نے کہہ دیا آپ کو؟ گوگل پہ سرچ کریں, گوگل پہ سرچ کریں لاہ. لاہ جو ہے نا ایک مون گاڈ تھا. ٹھیک ہے, لاہ کو لاہ سے پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل ال لگا دو تو بن جائے گا اللہ. ڈیفینیٹ آرٹیکل ال لگا دو تو بن جائے گا اللہ. تو لاہ مون گاڈ تھا. مطلب ہوتا ہے پھر دی, ٹی ایچ ای دی, ڈیفینیٹ آرٹیکل اسے کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پراپر ناؤن بنانے کے لیے اس سے پہلے دی لگایا جاتا ہے عربک میں ال. لاہ کو گوگل پہ سرچ کرو, ایل ایچ لاہ, لاہ لام ہے لاہ. لاہ جو ہے ایک مون گاڈ کا نام تھا عرب میں. اس کی بیٹی تھی لات. لاہ نہیں, لاہ کی بیوی تھی لات. لاہ کی بیوی تھی لات. ان دونوں کے دو بچے تھے, عزا اور منات. اللہ, اللات, العزا, المنات. دیلا, دیلات, دی عزا, دی منات. یہ چار جو تھے میجر گاڈز تھے وہاں کے. محمد نے بھی قرآن میں ان کے نام رکھے ہوئے. اب مجھے بتائیے کہ اس علاقے کے لاہ کے نام پہ آپ نے اپنا اللہ کا نام رکھ دیا. آپ پتہ ہے عبداللہ کا بھی سنا ہے آپ نے نام؟ عبداللہ ابو کا نام, دوست کا, کزن کا, سب کا نام. عبداللہ جب لکھتے ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ عبد اور اللہ لکھتے ہو نا. جی. پڑھتے ہوئے عبداللہ کیوں پڑھتے ہو, عبد اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں, اس کو کیوں عبداللہ ہی ہوتا ہے. عبداللہ ہی پڑھتے ہو, یہی تو کہہ رہا ہوں, لیکن لکھتے ہوئے عبد اللہ لکھتے ہو نا, عبداللہ نہیں لکھتے. عبد لکھ کے دال کے پیش ڈال کے آگے لاہ لکھ دو تو عبداللہ بن جاتا ہے, اور وہ پڑھا بھی عبداللہ جائے گا. آپ لکھتے ہو عبد اللہ, پڑھتے ہو عبداللہ. کیوں؟ کیونکہ محمد کے باپ کا نام تھا عبداللہ, اور وہ لاہ مون گاڈ کا پجاری تھا. تو لہٰذا وہ تھا لاہ جو کہ مون گاڈ ہے, جو کہ چاند والا خدا ہے, اس کا پجاری تھا, اس لیے اس کا نام تھا عبداللہ. اب آپ لوگوں نے محمد کے باپ کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے والد, وہ کیا مون گاڈ کے پجاری تھے؟ ہاں, بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ کب ہوا؟ خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس تھی؟ اور ایڈم صاحب اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے کہا نا کہ وہ بھی جہنمی ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی جہنم میں سڑ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس تھی؟ کنجی مین چابی کس کے پاس تھی؟ ان کے میرے خیال سے ان کے دادا کے پاس. دادا کے پاس, ٹھیک ہے, دادا کے پاس چابی تھی. اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر بت کتنے تھے؟ 360. تو 360 بتوں والا مندر جو بندہ سنبھال رہا ہے, وہ پوجا کسی اور کی کرے گا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. جو بندہ مندر کی چابیاں جس کے پاس ہے, مندر کی صفائی کا ٹھیکہ جس کے پاس ہے, مندر کو سیٹ کرنے کا ٹھیکہ جس کے پاس ہے, وہ پوجا کسی اور کی کرے گا؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. سوچنے والی بات ہے بھائی, اسی وجہ سے تو اس طریقے کے ٹاپکس رکھتے ہیں ہم, تاکہ آپ لوگ تھوڑا دماغ لگاؤ, دماغی اپنگ نہیں بنو, سوچو اس بارے میں.
ہاں وہ مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے. پھر تو جہنمی ہے نا ان کے جو حضرت عبداللہ تھے وہ بھی پھر جہنم میں ہی جائیں گے اگر وہ مون کی پوجا کرتے تھے. تو یہ بات غلط تو نہیں ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے, مطلب وہ تو ہاں مون تو کی پوجا ثابت لیکن یہی ہوا نا کہ نام وہیں سے لیا ہے, کچھ اسپیشل نام رسول اللہ کو نہیں اللہ نے بتایا تھا, وہاں آلریڈی اللہ نام تھا, لیکن وہاں سے باہر سائڈ نہیں تھا کدھر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہو کہ وہ اللہ ایسے بن رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے ہی نہیں نام اور چڑھایا جیسے کوئی آپ بتا اچھا رہے ہیں. اوکے پھر ایسا کرو کہ تورا میں یا انجیل میں کسی جگہ اللہ کا نام دکھا دو. بائبل دیکھو میں تورا دکھا اور دو. انجیل بدل نہیں سکتی ہے اس طریقے سے کہ شیطان جو ہے نا سارے پنوں سے, دیکھو 48,000 پنے آپ کو موجود ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے یعنی کہ انجیل کے, اور آپ کے پاس 96,000 سے زیادہ پنے موجود ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یعنی کہ تورا کے, یعنی کہ آپ کے پاس ٹوٹل ملا کے 1,30,000 کے قریب پنے موجود ہیں. ان سارے پنوں میں سے کسی ایک پنے میں بھی اللہ نہیں دکھا سکتے آپ. تو اس کا مطلب جو کہ مختلف ٹائموں میں لکھے ہیں, ایک ہی ٹائم میں نہیں لکھے, کوئی 600 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 400 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 800 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 200 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 100 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 400 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 300 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 500 سال بعد المسیح ہیں. وہ سارے کے سارے پنے موجود ہیں 1,40,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی, اور ان میں سے کسی پنے میں آپ کے اللہ کا نام نہیں ہے جب تک کہ 9ویں سینچری نہیں آئی. 9ویں سینچری میں مسلٹوں نے عربی کی ٹرانسلیشن میں بائبل کے اندر اللہ ڈالا. 9th سینچری میں, ناٹ بیفور. دا اولڈسٹ اسکرپچر آف دا بائبل جس کے اندر لفظ اللہ موجود ہے وہ 852 کے اندر ہمارے پاس وہ پپایس موجود ہے, اسے کہتے ہیں کوڈیکس 152 سیریائک عربک کوڈیکس. وہ بھی عربک ہے نا ایڈم صاحب, عربک ہے نا وہ تو, لیکن 9 سینچری ہے نا سر, 9 سینچری میں ڈالا ہے نا, مسلٹوں نے ڈالا ہے. ملک بھائی سوچ رہے ہو؟ جی نہیں, مجھے لگتا تھا کہ میں نے آپ سے سنا, مجھے تھا تورات زبور انجیل اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نام وغیرہ ہوگا, مجھے تو ایسے لگتا تھا. لگتا تھا نا, اگر ہوتا تو اتنا اوپن چیلنج سے کرتے اسٹریم میرے پیارے بھائی. اچھا میں نے اسٹریم کا نام بھی نہیں پڑھا, میں سیدھا ہی لنک کو دبا کے یہاں پہ آ گیا تھا. اب دبا کے ذرا بھیجا بھی چلاؤ ذرا. تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں, تورات زبور انجیل قرآن مجید, ان تینوں کو بھی تو کہا جاتا ہے نا. یہ بھی آپ سمجھائے نا, آپ کا کلیم ہے. یہ بھی آپ کا کلیم ہے. نہیں میں پوچھے مولوی پھر ایسا یہ سب ویسے کیوں کہتے ہیں؟ ملک بھائی ایک منٹ رکو. جی ایڈم صاحب میں تو کہتا ہوں کہ یہی تو گیم ہے نا کہ دوسروں کو اپنا بنا لو تاکہ اپنی روٹیاں سیکھے. بالکل درست فرمایا سر آپ نے. تو ان کو مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھی نہیں, تو پھر یہ کہتے کیوں ہے کہ آسمانی کتاب بھی مولوی کیا کرتا ہے معلوم ہے تم کو ملک صاحب؟ رکو میں ذاکر نائک کا ایک آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ رکو. یہ دیکھو, اللہ مینشن ان ادر اسکرپچرز, ٹھیک ہے بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک. اوکے, کوشچن, اللہ از دی موسٹ اپروپریٹ نیم فار گاڈ ان دی قرآن. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? اب سوال ہے کہ اللہ مینشن ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی چالاکی دھوکے بازی دیکھو. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. یہ ارے ایڈم صاحب آپ کے سامنے ہے, زوم کروں کیا سر؟ میں مطلب زوم کرے, جھوٹ یار کتنا جھوٹ بولتا ہے سالا. لو میں لوگوں کے لیے زوم بھی کر دیتا ہوں. ہمارے حسیب لنک لے کے آ گیا, حسیب لنک لے کے آ گیا. میں ہاں اس کو لے لیں گے, پہلے آپ یہ دیکھو, اس کا کلیم دیکھو. جی Allah is the most appropriate name of God in the Quran is the Allah mentioned in other religious scriptures اس کا beside جواب دیکھو. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. ہاں اب دیکھو اس نے کیا گیم کھیلا ہے. الوہم, الہ, اللہ. واہ رے واہ رے. ملک صاحب یہ اس نے پہلے جوڑ کے اللہ بنایا, یہ پہلے والے 3 ہاں پہلے والی 3 جوڑ کے اللہ بنایا. نہیں جوڑا نہیں ہے, لیکن اب دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے الوہم, الہ, اللہ, یہ ورڈ لکھا ہوا ہے.
मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं बन तो नहीं रहा वैसे। ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है। थैंक यू। देखो इस बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है, जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या कहता है नहीं ये? मैं तो ऐसे जाकिर नाइक को मैंने उसकी काफी देखी है, मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी है, 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की मैं बैठ के देखता रहा हूँ। वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं। नहीं ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं। बाइबल जी का हाँ तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखता है, in the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ठीक है, यार क्या रिफर कर रहे हैं? हाँ. एक सेकेंड, ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी गेम गॉड किया क्या? अल्लाह है? नहीं गॉड अल्लाह है, एलोहीम इज अल्लाह देन। तो जहां जहां पे एलोहीम होगा मैं उसे अल्लाह अल्लाह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है। साहिल भाई इससे वैसे कबूल कुछ मत करवाना क्योंकि वहां पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ। मुझसे कह रहे हैं आपके जाकिर नाइक के आर्टिकल के मुताबिक जहां जहां पे फिर एलोहीम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ। हाँ उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं। बेहतरीन। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64, आइए पढ़ते हैं मिलके। साहिल साहब ये जाकिर के आर्टिकल में चल रहा हूं मैं। ओके हाँ ठीक है। ओके नहीं अब उसके आर्टिकल के मुताबिक आप कर सकते हैं। हाँ मैं वही करने लगा हूँ। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64, देन द लॉर्ड विल स्कैटर यू अमंग ऑल पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. सर ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है ये एलोहीम है। दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ। Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर ले सर आपके सामने। अब ये ले सर, ये आपके सामने आया। अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था। ये ले सर, ये इंटरलीनियर आ गया। ले सर ये आपका इंटरलीनियर आ गया। ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा, पहला यहोवा स्कैटर करेगा। यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज, जो कि उनका है याद है वाह है, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु विल बी। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहोवा। Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim. क्या लिखा हुआ है? ELOHIM, Elohim पढ़ा जा रहा है ये? जी Gods of other which neither you have known nor your fathers, made of wood and stone. सर अल्लाह स्टोन का बना हुआ काला पत्थर है। बाइबल में बताया गया है कि तुम्हें जब स्कैटर करेगा तुम्हारा खुदा, जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहे पे नहीं चलोगे, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा रब यहोवा तुम्हें बिफर देगा दुनिया के अंदर। जहां पे तुम एलोहीम की पूजा करोगे, ऐसे एलोहीम की जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होंगे, जिसको ना तो तुम्हारे बापों ने पता है जाना है, ना तुमने कभी जाना है। एलोहीम अगर जाकिर नलायक के मुताबिक अल्लाह है तो मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज बाइबल कहती है कि जो एलोहीम की जो तुम पूजा करोगे उसको तुम लोग जानते ही नहीं हो, और तुम लोगों की यहोवा की बातें ना मानने के ऊपर तुम्हें बिफर दिया जाएगा, तुम्हें फैला दिया जाएगा, और तुम इस किस्म के खुदाओं की परस्तिश करोगे जिसको तुम और तुम्हारे आबा अजदाद कोई नहीं जानते। सर क्या करूं जाकिर नलायक का? हेलो जाकिर की चुटकी चुन्नी चुटकी मुन्नी यहाँ गलत कहा है वैसे उसने, ये गलत कहा है उसने। उसको मिस्टेक हो सकता है उसे पता ना चला हो। अच्छा वो भी इंसान ही है, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती, अच्छा। गलती नहीं हो सकती। अच्छा और धोखेबाजी भी हो सकती है ना? नहीं उन्होंने धोखेबाजी ये वो जाकिर नलायक है जो जगह जगह बाइबल की वर्सेस छाप रहा होता है अपनी डिबेट दिखाते हुए। उसको ये गलती होगी, उसे पता नहीं है कि बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 31 टाइम्स एलोहीम का वर्ड आया है, जिसमें आप लोगों की अरबी ट्रांसलेशन में सिर्फ 28 मरतबा आपने ट्रांसलेट किया अल्लाह, बाकी 3 मरतबा आपने अल्लाह ट्रांसलेट ही नहीं किया।
کیوں؟ ایڈم سیکر تمہیں اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے؟ ذاکر نائک کو تو کوئی نہیں پوچھتا اسے اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے. ارے 31 دفعہ آیا الوہیم لیکن صرف 28 دفعہ اللہ ٹرانسلیٹ کیا عربی بائبل میں. کیوں؟ کیا کہیں گے ملک صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ ذاکر نائک سے غلطی ہو گئی ہے. چلو نہیں ہو سکتا اس نے غلطی ہو گئی ساحل, اس نے ڈیسیو نہیں کیا, اب تو جھوٹ نہیں بولا, غلطی ہو گئی. بھائی ویسے اس کا دوست پکی ہے, اس کے لیے اس سے قبول کچھ مت کروانا. ہاں نہیں تو اس کا وہ تکلیف ہو جائے گی پاکستان سے, اور پکی دوست ہے اس کا. ہاں اس کے لیے وہ مصیبت لے کے آ جائے گا پھر. یہ بات تو صحیح کہی ہے یار. دیکھو نا اب یہ والی حالتیں ہو جاتی ہیں, جس طرح ڈاکٹر طارق جمیل کا بچہ مار دیا اس طرح اس کو بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے. چل بیٹا تجھے کافی نالج دیا آج, تو اب گھر جا کے آرٹیکل کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایڈم صاحب, آرٹیکل کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر حسیب کو لیں گے اس کو بھیج کے. ہاں یہ دیکھ کیا کہتا ہے آگے. The M in the ending is a plural of honor and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah as Allah. ای کیسے چینج کیا اس نے؟ ای کیسے چینج کی ہے؟ الہ کو اللہ کیسے بنایا؟ الہ الہ الہ. الہ simply means الہ is Greek word for God, simple God, G-O-D God. الہ وہ پیگن گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ محمد کا گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی, یعنی گاڈ is simple. جس طرح جب آپ کہتے ہیں بھگوان, it does not means, ہاں it does not means کہ کون سا والا بھگوان, رائٹ. ہندی میں لفظ بھگوان آتا ہے, رائٹ. تو بھگوان کچھ کسی کو بھی آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں. مسلمان اللہ کو بھی بھگوان کہتے ہیں, رائٹ. they call it, and but پرابلم یہ ہے الہ ای سے ہے. اسی طرح عربی میں لفظ ہے الہ کے ایکویلنٹ الہ, الف لام ہے. جب عربی میں آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, لا الہ. الہ ورڈ جو ہے وہ ہے یہ ای ایل اے ایچ, الہ. ساحل صاحب اگر آپ نے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے انگریزی کے اندر رومنائز طریقے سے تو کیا لکھیں گے؟ لا ایل اے ایچ, الہ. This is الہ which simply means God, irrespective کے کون سا God. جنرل ٹرم ہے. اس کو اللہ کیسے بنا رہا ہے سالا؟ اس کا ایکویلنٹ ورڈ عربی میں الہ موجود ہے. عربی is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. عربی تھی نہیں, انہی لینگویجز سے تو بنی ہے یہ. تو یہ کتنا جھوٹ ہے یار سالا, کتنا جھوٹ ہے یار. یار جھوٹ کی بھی لیول ہوتی ہے. اور اف توبہ, مارو مجھے مارو یار. کدھر گیا وہ میم چلاؤ. اس کا لاجک بھی دیکھو نا, اس کا لاجک بھی دیکھو. اس نے بول دیا کہ مسلمان کیا کرتے, 2 ایل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یار ایل پہ چڑھ گیا, ایل اے کیسے بدل دیا, ای کو اے کیسے بنایا؟ او باپ رے باپ. اچھا ملک صاحب ایک بات بتاؤ, تمہارا نام ملک ہے, MALIK ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں اگر ایل ہٹا دوں جی تو چلے گا کیا؟ تو ایل لگ جائے گا صاحب. لیٹر کی ہیرا پھیری چلتی ہے ایسا, اس سے آپ سیم رہو گے؟ نہیں. ملک جو ہے مائک بن جائے گا نا, مائک. جی پھر یا ملک بولوں آپ کو, ملک بولوں ابھی سے؟ نہیں نا. تو یہ اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے, یہ غلطی نہیں ہے, اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں بھائی. تو یہ جو ذاکر نائک ہے اس کو پتہ ہے یہ سب, اس کے بعد بھی جان بوجھ کے مطلب ایسے کرتا ہے کہ ویسے اس کا مطلب اتنا بلیو کرتا ہے اسلام بھائی میں. آپ بولو کہ اتنا پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو میڈیکل ڈاکٹر کہتا ہے, وہ اس طریقے کی غلطی ہوگی کہ یہ دھوکے بازی ہوگی؟ اس کو غلطی کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اسلام کو اتنا اچھے سے فالو کرتا ہے, اتنا مانتا ہے, تو وہ یہ سب کچھ یہ جان بوجھ کے کرتا ہے یا پھر اسلام سے پیار کرتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے, اگر آپ اسلام کو پرچار کرنے کے لیے بول رہے ہو. بتا دو ایڈم صاحب ملک کو, اچھا انسان. اسلام میں جھوٹ بولنا ایبسلیوٹلی حلال ہے, اگر آپ
وہ اسلام کو پرچار کرنے کے لیے پھیلا رہے ہو. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دعوت کرنے کے لیے. پھیلانے کے لیے. نہیں یہ کہاں پہ ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم آپ نے کبھی شرح دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی شرح اسلامیہ دیکھی ہے؟ شریعہ پڑھا کبھی؟ نہیں. شریعہ نہیں پڑھا. آپ کو امام غزالی کا نام پتا؟ نہیں. سر میں آپ کو کیا بتاؤں یار، لائک سیریسلی آپ نے اگر میں پھر آپ کو کیا بتاؤں. آپ ایسا کریں، میری ایک ویڈیو ہے، اس کا نام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. میرے چینل پہ جائیں، ایڈم سیکر اردو چینل پہ جائیں، وہاں پہ ایک ویڈیو ہے، اس کا نام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. وہ ویڈیو جا کے دیکھیں، اور اس میں جو کچھ میں نے دکھایا ہے اور جو کچھ میں نے بولا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے اور ویریفائی کیجیے اور پھر دوبارہ آئیے. کیونکہ اگر آپ کو اتنے بیسک لوگوں کے نام نہیں پتا، انہوں نے کیا لکھا نہیں پتا، میں آپ کو کیا بتاؤں گا. آپ کو شرح اسلامیہ کا بھی نہیں پتا ہوگا، رائٹ؟ نومیڈ صاحب نہیں ہے تو ابھی لنک دے دیے ہوتے ہمارے ملک صاحب کے لیے. میں ملک صاحب آپ کے لیے خود لنک نکال دیتا ہوں یار، ایک سیکنڈ جی. اچھا میں نے ایک بات پوچھنی تھی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے تھے؟ یار بات کی بات ہے، چھوڑ دو. چاند کے 2 ٹکڑے کسی نے دیکھے نہیں، صرف آپ کی کتابوں میں لکھے. دیکھے تھے وہ، جب میں چاند نے لکھا آسمان پہ ہے بھائی جان، چاند آسمان پہ ہے نا، یہ پرائیویٹ چیٹ میں دیکھیں، یہ میں نے لنک بھیجا آپ کو، یہ لنک ہے، اس کو ذرا سنبھال لیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں لائیو چیٹ میں بھی لنک دے دیتا ہوں. جس چیز کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کے کیا کیا ٹیکٹکس ہیں، وہ یہ میں نے لنک بھیج دی ہے. بھائی دیکھیں، محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جو کسی نے نہیں دیکھے، نہ رومنز نے لکھا. نہیں دیکھے تھے وہ نہ لکھا تھا کہ کچھ لوگ سفر کر کے آ رہے تھے یار راستے صبر میں. کریں گے، صبر کریں گے، میری بات پوری ہونے دیں گے. اوکے. یہ اس زمانے میں 4 تہذیبیں اسلام کے ارد گرد تھیں. رومن تہذیب، ٹھیک ہے، کرسچن تہذیب جو کہ ایجپٹ والی سائڈ پہ تھی، سیریا والی سائڈ پہ تھی، ایرانی تہذیب جو کہ آگ پرستوں کی تہذیب تھی، فائر ورشپرز کی، زراسٹرینز کی، اور آپ کے پاس بیبلونین تہذیب کی کچھ چیزیں. یہ لوگ ایسٹرالوجی کو سب سے زیادہ جانتے تھے، جو ادھر رومن تہذیب کے لوگ تھے اور جو زراسٹرین لوگ تھے. ان دونوں میں ان چیزوں کو دیکھنا بہت کامن تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلامک اسکرپچرز کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ان تہذیب نے اتنا بڑا واقعہ کیوں نہیں لکھا؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں سوچا. پھر سے ایک سوچو فکر آپ کو دے رہے ہیں ملک صاحب، گہرائی سے سوچنا اس بارے میں. انہوں نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ نہیں. حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ان کو یہ نہیں پتا محمد نے کیا ہے. obviously کوئی فون نہیں چل رہا، کوئی انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ان کو یہ نہیں پتا محمد نے کیا. ان کو صرف یہ ہونا چاہیے، واہ یہ کیا میرے کل ہم نے دیکھ لیا آج، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کسی نے نہیں لکھا. کیوں؟ تو ایک منٹ، ہو سکتا ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ایسے جیسے مطلب چاند ابھی آدھا ہو جاتا ہے ویسے ہوا ہو. تو 2 ٹکڑے نہیں رہے نا، پھر تو ایک ہی ٹکڑا رہا. پھر تو وہ ایک ہی ہے نا. پھر اس میں میریکل کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ہر مہینہ ہوتا ہے، چلتے رہتا ہے وہ پروسیس. اچھا آپ نے کبھی سمجھ رہے؟ لونر اکلپس دیکھا؟ کیا لونر اکلپس کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کیا چاند گرہن. چاند گرہن چاند کے مطلب آدھا جب ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں چاند گرہن. آدھا ہو جاتا ہے چاند گرہن. یار آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں میری جان. ایڈم بھائی اسکرین پہ لے آیا، اردو میں لکھا ہوا اور فوٹو بھی. یار جب سورج جو ہے، جب زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے تو چاند گرہن لگتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے چاند گرہن کو؟ جی بہت بار. اچھا چاند گرہن میں جب چاند کے آگے وہ زمین آ جاتی ہے تو آسمان پہ 2 گول سرکل نہیں نظر آ رہے ہوتے آپ کو؟ دوبارہ بتائیں. جب چاند کے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے نہیں فیل ہو رہے ہوتے؟ میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا. یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی اچھی تصویر نکالیں یار چاند گرہن کی. امیجز میں جائیں. امیجز میں جاؤ.
میں چلتا ہوں یار امیجز میں. اور میں نے ایسے سنا تھا کہ وہ سائنسدان سے بھی بات پروف ہوئی ہے کہ ہے چاند میں سچی میں ٹکڑے نظر او آ رہے مائی ہیں. گڈنس یار. کڑا یار ساحل یار میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بات کروں یار. میں جا رہا ہوں بھائی. میں بات نہیں کر رہا. یہ دو چاند آ گئے ایڈم صاحب. یہ دیکھو یہ. ہاں نیچے تھوڑا بس نیچے. ہاں یہ والا 1 2 3 4 5. ہاں یہ سیکنڈ رو میں اس میں فورتھ والا سیکنڈ لاسٹ. ہاں سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ رو میں نیچے سیکنڈ لاسٹ. والا. نیچے والے میں نیچے. ارے امت صاحب بیک جاؤ. ہاں بس اس کو یہیں رکھو. یہ جو سیکنڈ ہاں رو میں نیچے والا. سیکنڈ رو میں فورتھ والا امیج. ہاں وہ والا. اس کو کلک کرو. یہ دیکھو یہ آپ کو 2 ٹکڑے نظر نہیں آ رہے چاند کے. ایک آؤٹر ٹکڑا ایک اندر والا ٹکڑا. جی محمد نے چاند ایسے بھی تو 2 ٹکڑے کیا ہو سکتا. پھر اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ چاند گرہن ہے تو کیا آپ اس کو 2 ٹکڑے ماننے کو تیار ہوئیں گے؟ نہیں ماننے کو تیار ہوئیں گے. کیوں نہیں ہوئیں گے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو یہ بات پھر کیسے ہوئی میں ہے وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ چاند گرہن کسے کہتے ہیں تو کیا آپ اس کو 2 ٹکڑے ماننے کو تیار ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ میں آپ کو ایک اچھی چیز دکھاتا ہوں. ایک بندے نے نا کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی کچھ عرصہ پہلے. یہ دیکھیں یہ کمیونٹی پوسٹ بڑی مزے کی ہے. ایک سیکنڈ. یہ کمیونٹی پوسٹ دیکھیں. یہ کل پرسوں 2 دن پہلے میں نے دیکھی تھی. یہ دیکھو جب آپ نیکڈ آئی سے دیکھتے ہو تو زمین کا اپنا جو شیڈو جب پڑ رہا ہوتا ہے تو آپ کا بلیک شیڈو وہ چونکہ فیزز میں نظر نہیں آ رہا آپ کو تو چاند آدھا ہوتا باہر آ رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ 2 ٹکڑے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ آ رہے. بس بات ختم ہو گئی. محمد نے چاند گرہن کو کیونکہ اس زمانے میں چاند گرہن 2 دفعہ ہوا تھا جو آپ کے زوراسٹرینز نے لکھا ہے اور one of them was a complete eclipse. Why couldn't it be a complete eclipse? یہ دیکھیں میں اب آپ کو ڈائیگرام ایک اور دکھاتا ہوں. دوبارہ اس پہ جاتے ہیں. یہاں پہ phases of eclipse نظر آ رہے ہیں آپ کو. These are called phases of eclipse. یہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ different phases of eclipse ہیں. یہ زمین کا سایہ ہے جو اس کے اوپر آ رہا ہے اور ختم. اسی طریقے سے یہاں پہ لونر اکلپس اور سولر اکلپس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیوں پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایسے دیکھ کے اس نے بول دیا ہو بھائی؟ ورنہ کسی نے دنیا میں تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا کہ یار ہم نے بھی دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. پوری دنیا ہیومن میں سے کسی نے نہیں لکھا. جی چلیں سمجھے ملک صاحب غور کرو ان باتوں کو. ٹھیک ہے پیارے بھائی. اور جو میں نے ویڈیو دی ہے نا اس کو ضرور دیکھنا. پرائیویٹ چیٹ میں سے ویڈیو نکال لو اور اس کو جا کے دیکھو. وہ اسلام میں جھوٹ ویڈیو بولنا ہے حرام. ویڈیو ہے کہ میری ہی سٹریم ویڈیو ہے؟ ہے. سٹریم ہے, جا کے دیکھو, بہت اچھی ہے تمہارے لیے. اپنی زندگی میں اگر تم یہ 6 گھنٹے نکال لو نا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ذاکر نالائق اور اس جیسے ڈنگر جھوٹ کیوں بولتے ہیں. یہ 6 گھنٹے تم دیکھ لو, کچھ فارورڈ کر کے دیکھ لینا, 4-4.5 گھنٹے میں تم پوری دیکھ لو گے. لیکن صرف اسپیڈ بڑھا کے اپنے دیکھ لیے, لینا. ہاں اپنے لیے ایک دفعہ دیکھ لو, تمہیں پتہ لگے کتنے طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے اسلام کے اندر اور کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں اسکالرس کو کہ کس طریقے سے جھوٹ بولنا ہے. لگی سمجھ؟ جی میں دیکھوں گا. چلیں, بہت مہربانی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.